گھر تو بہت اچھا ہے منوج جی، سنیل نے تعریفی انداز میں کہا۔ جی بالکل، جیسا گھر آپ چاہتے تھے بالکل ویسا ہی ہے۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ اس گھر میں فرنیچر موجود ہے۔ جی ہاں سشما جی، ہم اپنے کسٹمرز کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ سنیل جی، آپ کی فیملی میں سشما اور راہل کے علاوہ کون کون ہیں؟ جی بس یہی ہے۔ آپ کا راہل کہاں چلا گیا؟ لگتا ہے وہ اپنا روم چیک کرنے گیا ہے۔ راہل مختلف کمروں کو چیک کرتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی دیوار پر ایک بڑا سا قد آور لکڑی میں جڑا ہوا آئینہ لگا ہوا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ اس پورے کمرے میں اور کوئی سامان نہیں تھا سوائے اس دیوار پر لگے ہوئے بڑے سے آئینے کے۔ باقی کمروں میں تھوڑا بہت فرنیچر تھا مگر اس کمرے میں سوائے اس آئینے کے کچھ بھی نہیں تھا جسے راہل عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر وہ اس آئینے کے قریب آ گیا اور اس میں دیکھ کر عجیب عجیب شکلیں بنانے لگا۔ اچانک اس نے آئینے میں دیکھا اس کے پیچھے لال رنگ کی ساڑی پہنے ایک خوبصورت عورت کمرے کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ راہل چونکا اور تیزی سے اپنے پیچھے کی جانب گھوما تو حیران رہ گیا کیونکہ پیچھے لال ساڑی والی عورت کہیں بھی نہیں تھی اور کمرے کا دروازہ بھی چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ راہل دوبارہ آئینے کی طرف گھوما تو اس مرتبہ اس نے آئینے میں دیکھا کہ سنیل اور سشما کمرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ راہل پھر سے پیچھے کی جانب مڑا کہ یہ بھی تو اس کی نظروں کا دھوکہ نہیں، مگر سشما اور راہل اس کی طرف آ رہے تھے۔ ارے واہ، کتنا خوبصورت آئینہ ہے، واقعی بہت خوبصورت ہے، یہ تو کافی مہنگا لگتا ہے۔ چلیے ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ وہ کیا؟ بھائی ہمارے ڈریسنگ ٹیبل کا آئینہ ٹوٹ گیا تھا اور اب اس کی ٹیبل یہاں لگا دیں گے۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، تم تو آئینے کے بغیر بالکل ادھوری ہو۔ مما، اس گھر میں کوئی اور خوبصورت سی لڑکی بھی ہے؟ ارے میرے علاوہ اور کون خوبصورت ہو سکتا ہے؟ مما میں آپ کی بات نہیں کر رہا، تو پھر کس کی کر رہے ہو؟ پاپا، میں نے اس آئینے میں ایک خوبصورت سی آنٹی دیکھی جنہوں نے لال رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کمرے کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو وہ آنٹی کہیں بھی نہیں تھی۔ پھر آپ دونوں کمرے میں آ گئے۔ راہل نے ساری بات بتائی تو سنیل اور سشما حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ نہیں بیٹا، یہ آپ کا وہم ہوگا۔ دوسرے دن سنیل شام کو گھر پہنچا۔ اس نے دیکھا سشما نے اپنا کام کافی حد تک مکمل کر لیا تھا۔ اس نے گھر کی ہر چیز سلیقے سے سیٹ کر لی تھی۔ ارے واہ، تم نے تو بڑی تیزی دکھائی، سنیل نے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ابھی تھوڑا بہت سامان رہتا ہے جو آپ کو صحیح کرنا ہے۔ چلو میں واش روم سے فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ واش روم کا دروازہ کھول کر واش روم میں چلا گیا۔ آئینے کے سامنے بیٹھی سشما اپنے بالوں پر برش کر رہی تھی۔ برش پھسلا اور فرش پر جا گرا۔ وہ برش اٹھانے کے لیے جھکی۔ اس نے برش اٹھایا اور سیدھی ہوئی تو اس نے آئینے میں دیکھا سنیل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ارے آپ نے تو مجھے ڈرا دیا، میرا ارادہ بھی یہی تھا، سنیل ہنسا۔ آپ تو ابھی واش روم میں گئے تھے، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ چلو چھوڑو ان باتوں کو، اور وہ اس سے باتیں کرنے لگا۔ لیکن جیسے ہی سشما نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہاں سنیل نہیں تھا کیونکہ وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ واش روم میں دوبارہ چلے گئے، وہ بھی اتنی جلدی؟ دوبارہ؟ میں نکلا ہی کب؟ سنیل آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ ابھی تو میرے پیچھے تھے۔ سشما، یہ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ میں ابھی واش روم سے باہر نکلا ہوں۔ ایسی باتیں نہ کرو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، یہ تو میں سوچ رہی ہوں کہ آپ تو ابھی مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور پھر سے واش روم سے باہر نکلے۔ تم بہت تھک گئی ہو، سونے کی تیاری کرو۔ سنیل اس سے ناراض ہو کر سو گیا۔ رات والے واقعے نے سشما کا ذہن کافی حد تک الجھا دیا تھا۔ ہاں اگر وہ خواب ہوتا تو اسے تسلیم کیا جا سکتا تھا، لیکن اس نے وہ سب کچھ جاگتی آنکھوں سے دیکھا اور اوپر سے
سنیل کو اس کی بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے دن اس نے راہل سے پوچھا، راہل بیٹا یہ بتاؤ، پرسوں تم نے ایک لال ساڑی والی عورت کا ذکر کیا تھا جو کمرہ بند کر رہی تھی، کیا یہ بات سچ ہے؟ سشما نے راہل سے پوچھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ ہاں مما، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ اور پاپا نے کہا میرا وہم ہوگا، تو میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہی ہے۔ وہ کیسی عورت تھی؟ بہت خوبصورت تھی۔ اس نے لال رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آئینے میں دیکھا تو وہ کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی۔ اس وجہ سے میں تیزی سے گھوما، لیکن پیچھے وہ عورت نہیں تھی۔ مما پتہ ہے، وہ عورت کافی حد تک کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی، لیکن جیسے ہی میں پیچھے مڑا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا، وہ عورت کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ پھر آپ اور پاپا اندر آ گئے۔ یہ کیا عجیب چکر ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ کیا کہا مما؟ نہیں کچھ نہیں۔ آپ ایسا کرو، دوبارہ کھیل لو۔ مما چھت پر چلیں؟ نہیں بیٹا، یہیں کھیلو۔ مما چلے نا، میں نے اپنے گھر کی چھت ابھی تک نہیں دیکھی، راہل نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ پلیز اوپر چلے نا۔ نہیں بیٹا، آپ یہیں کھیلو، شام کو چلیں گے۔ میرا دل نہیں کر رہا، اس نے ٹالنا چاہا۔ نہیں مما، ابھی چلتے ہیں پلیز۔ ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اندر آئے اور دونوں سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ راہل بھاگ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آہستہ بیٹا، چوٹ نہ لگ جائے، اس نے گھبراتے ہوئے آواز لگائی، لیکن راہل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ چھت پر پہنچے۔ ایک مرتبہ پھر خوشگوار ہواؤں نے ان کا استقبال کیا۔ ارے یہ گھوڑا؟ راہل نے چھت پر پڑے لکڑی کے گھوڑے کو دیکھتے ہوئے اچھلتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے اس گھوڑے کی طرف بڑھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ سشما نے حیرت سے لکڑی کے گھوڑے کی طرف دیکھا۔ راہل گھوڑے پر بیٹھ کر اب آگے پیچھے ہلنے لگا۔ وہ گھوڑا زیادہ پرانا نہیں لگ رہا تھا، شاید ہم سے پہلے جو فیملی یہاں رہ کر گئی تھی ان کا ہو۔ سشما چھت کے کنارے پر آئی اور باہر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا گھر کے باہر ایک نیلے رنگ کی کار کے پاس ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا، جس نے آنکھوں میں کالے رنگ کے گلاسز لگا رکھے تھے۔ سشما نے دیکھا، اس کی نظر جیسے ہی اس لڑکے پر پڑی، اس لڑکے نے تیزی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے کیمرے سے سشما کی کئی تصویریں لے لی۔ سشما اس لڑکے کی اس حرکت پر حیران ہوئی، پھر اسے شدید غصہ ہوا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ نیچے اتر کر اس لڑکے کی اس حرکت پر اسے کھری کھری سنائے، مگر وہ لڑکا تیزی سے اپنے کار میں بیٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ بڑا عجیب آدمی تھا۔ وہ راہل کی طرف مڑی۔ راہل بیٹا، میں نیچے جا رہی ہوں، تم جلدی نیچے آ جانا، پاپا کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، سشما نے راہل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ تو گھوڑے پر بیٹھے ہوئے راہل نے ہاں میں سر ہلا دیا اور وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ سنیل جب گھر آیا تو سشما نے کہا، سنیل مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ آج میں اور راہل چھت پر گئے تھے، چھت پر جانے کی وہ ضد کر رہا تھا۔ ہم چھت پر پہنچے تو دیکھا ہمارے گھر کے باہر ایک لڑکا نیلے رنگ کی کار کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر کالے رنگ کی اینک لگا رکھی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کیمرے سے میری فوٹو لے لی۔ میں اس کی حرکت پر حیران ہوئی۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ نیچے اتر کر اس کی خبر لوں کہ وہ ایسی واہیات حرکت کیوں کر رہا ہے، تو وہ تیزی سے اپنی کار میں بیٹھا اور چلا گیا۔ پتہ نہیں سنیل، جس دن سے ہم اس گھر میں آئے ہیں میں عجیب سا محسوس کر رہی ہوں، ایک عجیب سی بے چینی میرا پیچھا کر رہی ہے۔ آپ یقین کریں، رات والے واقعے نے میرے ذہن کو پریشان کر دیا ہے۔ میں نے آج صبح راہل سے بھی پوچھا تو اس نے بھی پکے یقین سے بات کہی کہ اس نے آئینے میں لال ساڑی والی خوبصورت عورت کو دیکھا ہے، اور اب یہ تصویریں، پتہ نہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ سشما نے پریشانی کے عالم میں اپنی کیفیت بیان کی۔ تم بیکار میں پریشان ہو رہی ہو۔ سنیل، یہ باہر ہال سے آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ پتہ نہیں، وہ ہکلائی۔ سنیل اٹھا اور ہال کی طرف بڑھا۔ سشما بھی اس کے پیچھے چلتی ہوئی ہال میں آ گئی۔ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سنیل نے ہال کی لائٹ جلائی تو سشما دھک سے رہ گئی۔
کیونکہ ہال کے فرش پر وہی لکڑی کا گھوڑا تیزی سے ہل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس پر بیٹھ کر اسے ہلا رہا ہو۔ ٹک ٹک کی تیز آوازیں اس گھوڑے کے ہلنے سے آ رہی تھی۔ یہ گھوڑا نیچے کیسے آیا؟ یہ گھوڑا کہاں سے آیا؟ سنیل نے سشما سے پوچھا۔ یہ اوپر چھت پر پڑا تھا، پر نیچے کیسے آیا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ راہل لایا ہوگا، اس نے مجھے تو نہیں بتایا۔ بھول گیا ہوگا، اس میں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی وقت کسی نے پیچھے سے سشما کا دوپٹہ کھینچا تو وہ چونکی اور تیزی سے گھومی۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اچانک سشما کی نظر بیڈ روم میں لگے اس آئینے پر پڑی تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ سشما نے آئینے میں دیکھا، وہ گھوڑا خود بخود نہیں ہل رہا تھا۔ لال ساڑی میں ملبوس ایک خوبصورت عورت گھوڑے کے پاس بیٹھی اسے ہلا رہی تھی۔ وہ ڈر کر چیختے ہوئے پیچھے ہٹی۔ سنیل اس کی طرف متوجہ تھا۔ کیا ہوا سشما؟ وہ کمرے میں لگے اس آئینے کی طرف اشارہ کیا سشما نے۔ سنیل نے آئینے کی طرف دیکھا، وہاں سشما، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے الجھن آمیز نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ سشما نے آئینے کی طرف دیکھا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ لکڑی کا وہ گھوڑا اب خود بخود ہل رہا تھا اور لال ساڑی والی عورت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سشما نے گھوم کر فرش پر ہلنے والے لکڑی کے گھوڑے کو دیکھا، وہاں بھی وہ عورت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ سنیل، وہ کسی نے پیچھے سے میرا دوپٹہ کھینچا، میں گھومی تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جب میری نظر آئینے پر پڑی تو میں نے دیکھا ایک لال ساڑی والی خوبصورت عورت اس گھوڑے کو ہلا رہی تھی، پر اب وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اس نے ارد گرد گھورتے ہوئے دیکھا۔ سشما، اب تم نے لال ساڑی والی عورت کی بکواس شروع کر دی، سنیل بیزار لہجے میں بولا۔ سنیل، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں، اسے اس کے رویے پر بہت دکھ ہوا۔ سنیل کے رات کے رویے نے سشما کو کافی دکھی کیا۔ اسے سنیل سے ایسی توقع بالکل نہیں تھی۔ رات میں سنیل کی آنکھ کھلی تو اسے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی تھی، اور وہ جاگا بھی اسی وجہ سے تھا۔ اس نے قریب پانی کے جگ کو دیکھا تو پانی کا بڑا سا جگ خالی تھا۔ ہیں، اتنا سارا پانی سشما پی گئی؟ اس نے حیرانگی سے سشما کی طرف دیکھا، پھر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے ہال کی لائٹ آن کی اور کچن میں جانے کے بعد پانی کا گلاس پینے کے بعد باہر نکل آیا۔ سنیل کے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھتے قدم ایک دم رک گئے۔ وہ گھوما، اس نے دیکھا راہل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اس کے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھا تو راہل کے کمرے کے دروازے کے قریب آیا ہی تھا کہ اس نے ہال کے اندر سے آنے والی مدھم روشنی میں دیکھا راہل کے بیڈ کے پاس کوئی کھڑا تھا۔ وہ واضح تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اتنا سمجھ گیا، وہ کوئی ایک عورت ہے۔ سشما، یہ تم ہو؟ راہل جاگ جائے گا۔ سنیل نے لائٹ آن کرنے کے لیے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سشما تیز لہجے میں بولی، لائٹ آن مت کیجیے گا، راہل جاگ جائے گا۔ تم بڑی جلدی یہاں چلی آئی، تم تو سو رہی تھی۔ سنیل نے آہستگی سے پوچھا۔ مجھے پیاس لگی تھی، میں بھی آپ کے پیچھے ہی آ رہی تھی تو میں نے راہل کی آواز سنی۔ یہاں آئی تو راہل جاگ رہا تھا، میں اسے سلانے کے لیے یہاں ٹھہر گئی، سشما نے دھیرے سے بتایا۔ سنیل کو ہال سے اندر آنے والی مدھم روشنی میں سشما کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ کمرے میں چلیں، یہ بس سو ہی گیا ہے، میں آتی ہوں، سشما نے کہا تو سنیل سر ہلاتا ہوا راہل کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ کمرے میں آیا تو کمرے میں ابھی زیرو کا بلب آن تھا۔ سنیل نے بیڈ پر لیٹ کر لحاف اوڑھ لیا اور کروٹ لی تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹا، کیونکہ سشما بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ سشما ابھی بھی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ سشما یہاں ہے تو راہل کے کمرے میں کون تھی؟ وہ جلدی سے راہل کے کمرے میں گیا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ وہ پریشانی سے بڑبڑایا۔ اگر سشما کمرے میں سو رہی ہے تو وہ کون تھی جو یہاں مجھ سے باتیں کر رہی تھی؟ سنیل کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کہیں سشما سچ تو نہیں کہہ رہی تھی؟ اس نے سوچا۔
پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور اپنے اس خیال کو وہم کا نام دینے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ ناکام اس لیے کہ اس کی طبیعت اس بات کو ماننے کو تیار تھی ہی نہیں، مگر کچھ اس کے ساتھ جاگتی آنکھوں سے ہوا تھا۔ اس نے راہل کے کمرے کی لائٹ آف کرنے کے بعد دروازہ بند کیا اور گھوما۔ اگلا لمحہ بھی اس کے لیے بے پناہ حیرت لیے کھڑا تھا۔ اس تالے والے کمرے کا تالا کھولا ہوا تھا اور دروازے کی کنڈی کے سوراخ میں جھول رہا تھا۔ یہ تالا تو لاک تھا، وہ ہکلایا۔ اس کو پھر سے پسینے آنے لگے۔ اس تالے والے کمرے کے دروازے کے وہ قریب آیا۔ اس نے تالے کو سوراخ سے باہر نکالا۔ اسی وقت اندر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ سنیل چونکا اور ڈر کر پیچھے ہٹا۔ اسے اپنی ٹانگیں کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کیا چکر ہے؟ دروازے پر اندر سے ایک بار پھر دستک ہوئی۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں سے کمرے کے دروازے کے قریب آیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی اور دروازہ اندر کی جانب دھکیل دیا۔ کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہال میں جلنے والی لائٹ سے بھی کمرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک کمرے میں ٹک ٹک کی آوازیں آنے لگی۔ سنیل یہ آواز پہلے بھی سن چکا تھا۔ یہ آواز اس لکڑی کے گھوڑے کے ہلنے کی تھی جو کل ہال میں پڑا ہل رہا تھا، مگر حیرانگی والی بات کہ وہ گھوڑا اس بند تالے والے کمرے میں کیسے آیا۔ سنیل نے ہال میں ارد گرد نظریں دوڑائیں تو لکڑی کا وہ گھوڑا ہال میں کہیں نظر نہیں آیا۔ تالے والے کمرے میں پھیلے ہوئے اندھیرے سے ٹک ٹک کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کمرے میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے پر ٹک ٹک کی آوازیں مزید تیز ہو گئی۔ وہ لائٹ آن کرنے کے لیے دیوار کی طرف بڑھا تو اس کمرے کا دروازہ یکدم تیزی سے بند ہو گیا۔ ارے یہ کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پورے کمرے میں دیکھ رہا تھا، مگر کہیں بھی روشنی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس نے لائٹ جلانے کی کوشش کی، لیکن لائٹ نہیں جل رہی تھی۔ ٹک ٹک کی آوازیں لمحہ بلمحہ مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک تو یہ لکڑی کا گھوڑا، وہ غصے سے بڑبڑایا اور اندھیرے میں ہاتھ مارتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ گیا اور دروازے کے ہینڈل میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ دروازہ باہر سے بند تھا۔ سشما، وہ چلایا۔ اسی وقت کمرہ روشنی میں نہا گیا اور ساتھ ہی ٹک ٹک کی تیز آوازیں بند ہو گئیں۔ سنیل، پیچھے سے کسی نے ایک سریلی عورت کی آواز میں سنیل کے کانوں میں رس گھولا۔ سنیل پہلے تو حیران ہوا، پھر وہ گھوما تو حیرت کا ایک اور جھٹکا اس کا منتظر تھا۔ سامنے لال ساڑی میں ملبوس ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی اور سنیل کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سنیل نے اتنی خوبصورت عورت پہلے نہیں دیکھی تھی۔ سنیل کو اس کے چہرے پر ہنسی اور بھی بھلی لگی۔ تم آ گئے؟ وہ عورت پیار سے سنیل کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اس عورت کی خوبصورتی میں عجیب سی کشش تھی جو سنیل کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ برسوں سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، دیکھو میں یہاں تمہارے لیے ہوں، مجھے میری قربانی کا پھل مل ہی گیا۔ ساتھ ہی وہ عورت اس کی جانب بڑھنے لگی۔ پھر سنیل کو ایسا لگا کہ جیسے کچھ ہوا ہے۔ وہ ایک دم ہوش میں آیا اور پیچھے مڑا، دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ حیرت انگیز طور پر اس مرتبہ دروازہ کھل گیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور کمرے کے دروازے کو بند کر دیا۔ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اچانک اس کے پیچھے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چیختے ہوئے گھوما تو اس کے پیچھے سشما کھڑی تھی۔ ارے کیا ہوا سنیل؟ وہ حیرت سے کہنے لگی۔ وہ اس کمرے میں نے ایک لال ساڑی والی عورت دیکھی ہے۔ سنیل نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کس کمرے میں؟ اس کمرے میں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ یہ تو تالے والا کمرہ ہے، سشما نے بظاہر یاد دہانی کروائی۔ پر اب تو تالا نہیں، اسی وجہ سے حیران ہوا کہ اس کمرے کا تالا کیسے کھل گیا۔ پھر مجھے ویسی ہی ٹک ٹک کی آوازیں آنے لگیں جیسی کل اس لکڑی کے گھوڑے کے ہلنے سے آ رہی تھی۔ میں حیران ہوں کہ وہ گھوڑا یہاں ہال میں موجود تھا اور اس کمرے میں کیسے پہنچا۔ میں نے ہال میں بھی دیکھا تو وہ گھوڑا ہال میں نہیں تھا۔
उस कमरे से बार बार टक टक की आवाज़ें आ रही थीं। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। मैंने कमरे के सारे बटन ऑन किए पर बल्ब नहीं जला। कमरे का दरवाज़ा भी खुद ही बंद हो गया। मैंने अंदर से दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो खुला नहीं। मैंने बहुत ज़ोर लगाया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें आवाज़ दी, उसी लम्हे कमरे में रोशनी हो गई। फिर मैंने देखा कमरे में लाल साड़ी पहने एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। वो मेरी तरफ बढ़ी। उसके पैरों से साड़ी का कपड़ा हट गया। मैं डर गया क्योंकि उस औरत के दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। सुनील ने एक ही सांस में सारी बात बता दी। वो अपने जज्बात सुषमा से छुपा गया था। फिर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो इस मर्तबा खुल गया और मैं बाहर आ गया। सुषमा बेयकीनी के आलम में सुनील को देख रही थी। क्या हुआ सुषमा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे लगता है आपको नींद में चलने की आदत हो गई है, सुषमा ने हंसते हुए कहा। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि मैं आपको समझा रही हूँ। आप कह रहे हैं वो लकड़ी का घोड़ा उस कमरे में पड़ा था, तो घोड़ा जनाब वो सोफे के पास पड़ा है। उसने इशारा किया तो हॉल में वो घोड़ा मौजूद था। सुरेश सुनील की हालत-ए-ज़ार पर हंस रहा था। सुरेश सुनील का दोस्त था। सुनील ने गुस्से से उसको घूरा। अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, कोई बात कर ले। नहीं यार, मैं हंस नहीं रहा, मजाक भी नहीं उड़ा रहा, बल्कि कह रहा हूँ पहले तुमने भाभी की बात पर उनका मजाक उड़ाया, गुस्सा किया। आज तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम्हें फिर यकीन आया। वो कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है तब इंसान मानता है। अब उस घर में जैसा भी चल रहा है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है। वहाँ पर शैतानी ताकतें हैं। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो रूहें, भूत प्रेत और शैतानी ताकतें होती हैं, ये इंसानों को ज़हनी तौर पर कमज़ोर करती हैं और फिर हमला करती हैं। वो मियाँ बीवी में फूट डालती हैं ताकि दोनों एक दूसरे पर यकीन न करें और वो आसानी से दोनों पर हमला कर सकें। आप अपनी ही मिसाल ले लो। जब ये चीज़ें तुम्हारी बीवी को नज़र आईं तो तुमने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। कल तुमने हमदर्दी का हाथ बढ़ाया तो वही चीज़ें तुम्हें नज़र आने लगी और अब भाभी तुम पर यकीन नहीं कर रही। सुरेश से बात करके सुनील जब घर पहुंचा तो एक और परेशानी उसकी मुंतज़िर थी। वो घर में दाखिल हुआ तो सुषमा काफ़ी खौफज़दा सी सोफ़े पर बैठी हुई थी। वो सुनील को देखकर तेज़ी से सोफ़े से उठी। सुनील, हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ सुनील? जिस दिन से हम इस घर में आए हैं कुछ न कुछ हो रहा है और आप हैं कि मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करते। उसकी आंखों में शिकायत थी। मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस घर में माँ की शैतानी ताकतों का बसेरा है जिन्होंने हमारा सुख चैन छीन लिया है। फिर आप यहाँ से जाते क्यों नहीं? इसलिए कि इसमें कोई हल नहीं है। वो शैतान हमारा पीछा हो सकता है, कहीं भी ना छोड़ें। इसलिए इसका हल मैंने ये निकाला है कि मेरा एक दोस्त, उसका एक दोस्त है, वो यही काम करता है। वो शैतानी ताकतों का ख़ात्मा करना खूब जानता है। वो जल्द यहाँ आएगा और उस बदरू को यहाँ से निकाल कर फेंकेगा। ज़रा बेडरूम में चलिए। कहाँ? चलिए तो। वो उसको बेडरूम में ले आई। वहाँ आकर वह हैरान रह गया। उसी ख़त-आवर आईने में एक लंबी सी खून की लकीर बनी हुई थी। ये तो खून है, उसने हकलाते हुए कहा। हाँ, सुषमा चिल्लाने लगी, खून ही लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, सुषमा खौफ के आलम में हकलाई। उसी वक्त कमरे में एक औरत का कहकहा गूंजा। सुषमा के मुंह से एक तेज़ चीख निकली और वो ज़ोरदार तरीके से वहाँ से भागने लगी। राहुल कहाँ है? वो छत पर गया है। वो लकड़ी के घोड़े को ढूंढ रहा था। वो घोड़ा कहीं भी नहीं मिल रहा था। इसी वजह से वो उसको ढूंढने छत की तरफ गया, सुषमा ने सुनील को बताया। उसी वक्त राहुल की चीख उनके कानों में पड़ी। वो तेज़ी से बाहर की तरफ भागे। वो हॉल में आए तो उन्होंने देखा राहुल चीखता हुआ सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे आ रहा था। वो दोनों भी उसके करीब जल्दी से भागे। सुनील ने उसको झट से पकड़ लिया। अगर वो उसको पकड़ता नहीं तो उसको गहरी चोट लग सकती थी। वो रोने लगा। सुनील, मेरी बात मानिए, हमें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, हम यहाँ से अब तो नहीं जाएंगे।
ہم ان شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے، سنیل مضبوط لہجے میں بولا۔ تو اسی وقت ہال میں ایک عورت اور ایک مرد کے کہے گونجے۔ آپ کو میں کہہ رہی ہوں سنیل، یہاں سے چلیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں اور یہ بدروحیں ہیں، بہت طاقتور شیطانی بدروح ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں ابھی سریش کو فون لگاتا ہوں، سنیل نے کہا اور راہل کو اٹھائے ہوئے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ وہ ہنسی اب بند ہو گئی تھی۔ سنیل نے راہل کو بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کا رونا اب کافی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ جب اس کو بیڈ پر لٹا دیا تو اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ ارے اس میں تو سگنل ہی نہیں آ رہے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے چلیے۔ سشما تم بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اس طرح بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم ان شیطانی طاقتوں سے ڈریں گے نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سنیل؟ ہم بھلا ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ چلیں چلیں۔ ہاں پاپا، مما ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے آج وہ لال ساڑی والی عورت سچ میں نظر آئی، اس مرتبہ راہل بولا۔ ہاں پاپا، میں اپنے گھوڑے کو ڈھونڈ رہا تھا، کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ میں نے مما سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا یہیں ہال میں پڑا ہوگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید چھت پر ہو، میں وہاں گیا تو وہاں پر گھوڑا موجود نہیں تھا۔ میں سیڑھیوں سے اتر کر دوسرے پوشن پر آیا اور سیڑھیاں اترنے لگا تو مجھے ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ میں گھوما تو دیکھا وہی لال ساڑی والی عورت فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اس گھوڑے کو ہلا رہی ہے۔ میں حیران ہوا۔ تمہیں یہ چاہیے راہل؟ اس لال ساڑی والی عورت نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ تو لے لو۔ وہ گھوڑا اٹھا کر میری طرف آئی اور میرے قریب آ کر گھوڑا زمین پر رکھا۔ جیسے ہی سیدھی ہوئی میری چیخ نکل گئی کیونکہ اس عورت کا چہرہ اس مرتبہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ اس لال ساڑی والی عورت نے مجھے کندھے سے پکڑا اور سیڑھیوں پر دھکا دے دیا اور میں چیختا ہوا سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا۔ راہل نے ساری تفصیل بتا دی۔ سنیل اب تو مان جائیے، اب تو راہل بھی کہہ رہا ہے آپ سریش کے گھر ہمیں لے کر چلیں۔ ارے موبائل کے سگنل ہی نہیں ہیں، میں کس طرح ان سے کانٹیکٹ کروں؟ سنیل نے سشما کی طرف دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ایسے لمحے میں دوست ہی کام آتے ہیں سنیل، آپ بس یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی بندوبست کریں، ہم رات کسی طرح ہوٹل میں گزار لیں گے۔ پاپا پاپا وہ دیکھیے، راہل نے انگلی کا اشارہ کیا تو سنیل اور سشما تیزی سے گھومے۔ سامنے کا منظر وہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ دیوار پر لگے اس آئینے کے کانچ میں بے شمار لال رنگ کے کیڑے رینگ رہے تھے۔ وہ کیڑے منہ سے عجیب قسم کی آوازیں نکال رہے تھے۔ سنیل اور سشما نے غور کیا تو انہوں نے دیکھا وہ لال رنگ کے کیڑے آئینے پر پھیلی ہوئی خون کی لکیروں کو چاٹ رہے ہیں۔ اچانک کانچ پر رینگتے کیڑوں میں سے ایک کیڑا اڑا اور سشما کی طرف بڑھا۔ سشما چیختی ہوئی سنیل کی طرف بڑھی جو خوف کے عالم میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی ساری بہادری رفو چکر ہو چکی تھی۔ آئینے کے کانچ پر رینگتے ہوئے باقی کیڑے بھی اڑے اور ان کا رخ سنیل، سشما اور راہل کی طرف تھا۔ ان تینوں کے ہوش گم ہو گئے۔ وہ سارے کیڑے ان کے جسموں سے چمٹ گئے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک وقت میں کئی سوئیاں ان کے جسموں میں کوئی چبھو رہا ہے۔ درد کی تیز لہریں ان کے جسموں سے اٹھنے لگیں۔ وہ تینوں چیخنے پر مجبور ہو گئے اور پھر تینوں کی ہمت جواب دے گئی اور اندھیرے کی جھلکیاں ان کی آنکھوں کے آگے آنے لگی۔ ڈور بیل کی تیز آواز سے فرش پر گرے سنیل کی آنکھ کھلی۔ اس کے منہ سے بے اختیار زوردار چیخ نکل گئی۔ اس کے پورے جسم سے درد کی تیز ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور تکلیف سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھوں، پیروں اور چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ ڈور بیل بار بار بج رہی تھی۔ سنیل نے دیکھا سشما بھی اس کے پاس ہی فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں بازوؤں، ہاتھوں اور چہرے پر بھی ویسے ہی خونی نشان تھے۔ خون بہہ رہا تھا لیکن وہ کیڑے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے آئینے کی طرف دیکھا تو ایک اور حیرت کی بات اس کی منتظر تھی۔ آئینے کا کانچ بالکل صاف تھا۔ اس پر پھیلی خون کی لکیریں بھی اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ سنیل نے دروازہ کھول دیا۔ سنیل، میں ہوں سریش، تمہارا دوست۔ سنیل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی بری حالت تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے سریش کو پکڑ لیا۔ سنیل نے دیکھا وہی لڑکا جو ان کی تصویریں لے رہا تھا، جس نے سشما کی بھی تصویریں لی تھیں، وہ اس کے ساتھ تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو شیطانی طاقتوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا، آپ نے مجھے دیکھا ہوا ہے،
دراصل میں آپ کی تصویریں اس لیے لے رہا تھا کہ آپ کے سر پر میں نے شیطانی سائے منڈلاتے ہوئے دیکھے تھے۔ جب میں نے ان تصویروں کو دیکھا تو میرا یقین پکا ہو گیا، آپ کے پورے خاندان پر ان شیطانی روحوں کا بسیرا ہے۔ میں چاہتا تو اسی دن آپ کو ساری بات بتا سکتا تھا، پر انسان کی نفسیات ہے کہ وہ اس پر یقین نہیں کرتا۔ میں چاہتا تو آپ کو اسی وقت بتا سکتا تھا، لیکن انسان کی نفسیات ہے کہ وہ اس وقت یقین نہیں کرتا جب تک اس پر خود نہ بیت جائے۔ ابھی وہ سنیل سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ سنیل چکرا کر زمین پر گر گیا۔ سریش کو پرکاش نے اس کے پاس بٹھا دیا اور کہا کہ سریش، آپ کو ان کے پاس بیٹھنا ہے اور خیال رکھیے گا، اس وقت بہت سی انہونیاں یہاں ہونے والی ہیں، میں ذرا ایک خاص قسم کا پانی لے کر آتا ہوں۔ پھر پرکاش نے جیب سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی جس میں سفید کلر کا ایک پانی تھا۔ پرکاش نے اس شیشی کا ڈھکنا کھولا اور آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ پھر اس نے جھٹکے سے اپنی دونوں آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں، اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ اس نے وہ پانی سنیل، سشما اور راہل کے چہرے پر ملا تو وہ ہوش میں آ گئے۔ کیا ہو پرکاش جی؟ سنیل نے پرکاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کمرے میں کسی کا خون ہوا ہے۔ کیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، پر اتنا کنفرم ہے کہ یہاں خون ضرور ہوا ہے۔ ابھی وہ یہی بتانے والا تھا کہ ایک دم اس کے موبائل کی بیل بجی۔ اس نے موبائل فون اٹھایا۔ ہیلو، پرکاش جی بول رہے ہیں؟ دوسری طرف کوئی عورت تھی۔ جی، میں پرکاش بول رہا ہوں، آپ جلدی یہاں پہنچیے، وہ میرے خاندان کو ختم کر دے گی۔ دوسری طرف موجود وہ عورت روتی ہوئی آواز پر پرکاش کو پریشان کر رہی تھی۔ پرکاش نے کہا، آپ اپنا مسئلہ بتائیے، ہوا کیا ہے؟ وہ ہم اس گھر میں آج ہی شفٹ ہوئے تھے۔ ابھی رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی تو گھر میں بار بار ہنسنے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ بیڈ پر موجود نہیں تھے۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو میرے شوہر کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ عورت نے حیران کن بات بتائی، اور ان کے سینے میں کسی نے خنجر گھونپ دیا تھا، ان کے ارد گرد خون جمع ہوا تھا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ اچانک میرے شوہر کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ میں چیختی ہوئی پیچھے ہٹی تو وہی کہے جو گونج رہے تھے، پر ہنسنے والے نظر نہیں آ رہے تھے، میری حالت پر ہنس رہے تھے۔ آپ بس یہاں فوراً پہنچ جائیے، وہ ہنسنے والی آوازیں، وہ گونج مجھے بار بار تنگ کر رہی ہے۔ میرے شوہر کا جسم تو جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس عورت نے اپنا ایڈریس بتا دیا۔ آپ فکر مت کریں، میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ وہ وہاں سے نکلنے لگا تو سنیل نے کہا، پرکاش تم جا رہے ہو، اب یہاں پر کیا حل ہوگا؟ میں سریش کو یہاں چھوڑ رہا ہوں، ذرا تم لوگ سنبھال لینا، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ سریش نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تینوں کمرے سے باہر آ گئے۔ باہر رات کے سائے ابھی بھی گہرے تھے۔ پرکاش نے باہر نکل کر سنیل کو ایک طرف جا کر کچھ ہدایت دینی شروع کر دی۔ ادھر سشما نے راہل کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اچانک اس کی نظر کمرے میں لگے اسی آئینے پر پڑی تو وہ چونکی، کیونکہ آئینے میں وہی لال ساڑی والی عورت سشما کو انگارہ اگلتی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ تم سب نے میرا کام خراب کر دیا، وہ لال ساڑی والی عورت نفرت سے بولی۔ سشما ہمت جمع کرتے ہوئے بیڈ سے اتری۔ مما، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ راہل نے ڈرتے ہوئے آئینے کی طرف دیکھا۔ اس کو وہ عورت بھی نظر آ رہی تھی۔ کون ہو تم اور اس طرح ہمیں کیوں تنگ کر رہی ہو؟ سشما نے اس سے ڈرتے ہوئے کہا۔ اس لال ساڑی والی عورت نے اس سے کہا، تنگ تو تم لوگ مجھے کر رہے ہو، اب تم سب کو میں سزا دوں گی۔ ہم نے تمہیں تنگ نہیں کیا، بلکہ تم ہمیں پچھلے کئی دنوں سے تنگ کر رہی ہو۔ تم نے میرے گھر میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، ہمارے گھر سے چلی جاؤ، سشما نے چیخ کر کہا۔ تمہارا گھر؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں تم میری مرضی سے آئی ہو، تمہارا شوہر اور تمہارا بیٹا۔ تم نے اس پرکاش کو یہاں بلا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں تم لوگوں کو اس کی سزا دوں گی۔ لال ساڑی والی عورت نے اپنا ہاتھ سشما کی طرف کیا تو سشما چیختی ہوئی اچھلی اور کمرے کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ راہل گھبرا گیا، سشما کو پکارا۔ وہ بیڈ سے نیچے اترا اور زمین پر گری ہوئی سشما کی طرف بھاگا۔ آئینے میں نظر آنے والی عورت غائب ہو چکی تھی۔ سشما بے ہوش ہو چکی تھی۔ مما، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ بالکل بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ وہاں پر سنیل بھی پہنچ چکا تھا۔ سنیل نے سشما کو کندھے سے پکڑ کر زور سے ہلایا۔
سشما کے جسم میں ہلکی سی ہلچل پیدا ہوئی، پھر اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ راہل اور سنیل سشما کی آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سشما کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھی۔ میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ سشما کی آواز میں عجیب سی خرخراہٹ تھی۔ مما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سشما نے نفرت سے راہل کو زوردار دھکا دیا۔ راہل چیختا ہوا اڑ کر بیڈ پر جا گرا۔ سشما، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ سنیل غصے سے دہاڑا۔ سشما نے اپنا ہاتھ لمبا کر دیا اور ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ اب بہت ہو گیا، تم لوگوں نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے، اب تم تینوں کو میں ختم کر دوں گی۔ سشما کہتی جا رہی تھی۔ مما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تمہاری ماں نہیں بلکہ تمہاری موت ہوں۔ سشما نے اتنا کہا اور اپنا ہاتھ راہل کی طرف کیا۔ راہل چیختا ہوا اچھلا اور بیڈ والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ سنیل اپنی تکلیف کو بھولتے ہوئے اٹھا اور تیزی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک شیشی نکالی۔ سنیل نے شیشی میں سے سفید رنگ کا وہ پانی نکال کر اس سے کہا، تیرا کھیل اب ختم، اے بدرو، اے بری شیطانی روح۔ اتنا کہہ کر اس نے سارا پانی سشما کی طرف اچھال دیا۔ کمرہ سشما کی چیخوں سے گونج اٹھا اور پھر اس کے اندر سے ایک سایہ نکلا، ایک کالا سایہ۔ وہ باہر آ گیا۔ وہی لال ساڑی والی عورت تھی جو لہروں کی طرح بہتی جا رہی تھی۔ لال ساڑی والی عورت نے وحشی نظروں سے سنیل کی طرف دیکھا جو اب مطمئن کھڑا تھا۔ سشما نے حیرت سے پہلے سفید رنگ کی لہروں میں جکڑی اس لال ساڑی والی عورت کو دیکھا اور پھر سنیل کی طرف۔ بہت اچھا تم نے کام کیا سنیل۔ وہاں پر وہ عورت بھی کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہاں کیسے آ گیا؟ تیری حیرت میں دور کیے دیتا ہوں۔ دراصل میں نے خود ہی اس گھر سے اپنے آپ کو ہٹایا تھا تاکہ تم میری نظروں کے سامنے آؤ، اور پھر تمہارا جو فون آیا تھا میں سمجھ گیا وہ سب تیری چال ہے۔ اسی وجہ سے کچھ دیر کے لیے میں وہاں سے ہٹا تھا کہ تجھے قید کرنا تھا، اور سنیل کو میں ساری بات بتا چکا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، یہ دھمکیاں بعد میں دینا، پہلے ساری بات بتاؤ ورنہ میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اور یہ مت سمجھنا کہ یہ دھمکی ہے، میری طاقت تو جانتی ہے نا۔ پھر وہ کہنے لگی، اس گھر میں جتنے بھی حادثے ہوئے ہیں اور جتنی بھی موتیں ہوئی ہیں ان سب کی وجہ میرا شوہر ہے۔ کون شوہر؟ منوج۔ منوج تمہارا شوہر ہے؟ سنیل حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، وہ دولت کا پجاری ہے۔ اس نے دولت کی خاطر مجھ سے شادی کی، اور یہ حقیقت بھی مجھ پر بعد میں کھلی، وہ یہ کہ وہ ایک شرابی بھی ہے۔ شادی کے کچھ مہینے تو وہ میرے ساتھ ٹھیک رہا، پھر اس کا راز مجھ پر کھلنے لگا۔ وہ شرابی ہونے کے ساتھ ساتھ کوٹھوں پر بھی جاتا تھا۔ میں نے اسے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی پر وہ نہیں مانا، اور اوپر سے مجھے مارتا بھی تھا۔ میں کب تک برداشت کرتی؟ تھک ہار کر میں نے اسے پیسے دینا بند کر دیے اور آفس میں بھی کہہ دیا کہ اس کو پیسے نہ دیے جائیں۔ اب پیسوں کی اس پر برسات بند ہو گئی تو وہ گڑ گڑانے لگا، لیکن میں نہیں مانی۔ پھر ایک دن اس نے ایک پلان بنایا میری موت کا۔ اس تالے والے کمرے میں اس نے مجھے بے دردی سے مار ڈالا، خون کر دیا میرا۔ پھر مسئلہ تھا میرے جسم کو۔ پھر اس نے اس بات کا حل یہ نکالا کہ اسی کمرے کے 2 حصے بنائے جہاں تم لوگ کھڑے ہو، اور پھر اس نے اس کمرے میں میرے جسم کو رکھا اور درمیان میں دیوار بنا کر اس پر یہ بڑا سا آئینہ لگا دیا۔ میرا اس دنیا میں منوج کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے کسی نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، پر میری روح منوج کے خون کی پیاسی تھی۔ ایک رات منوج نشے کی حالت میں ایک لڑکی کو اس گھر میں لایا تو میں نے اپنا آپ اس پر ظاہر کر دیا۔ مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، تو اگر اپنی زندگی چاہتا ہے تو مجھے خون دینا ہوگا، مجھے ایک ایسے خاندان کا خون دینا ہوگا جس میں ایک شوہر، بیوی، ایک بیٹا ہو۔ اسی لیے وہ اس گھر میں چھوٹی فیملی لاتا تھا اور میں ان سب کو مار کر ان کا خون پیتی تھی، لیکن تم لوگوں نے سب ختم کر دیا۔ پرکاش نے غصے سے کہا، تجھے انسانی خون کی لت لگ چکی تھی، تجھے اب جلنا ہی ہوگا۔ تو نے بہت برا کیا، یہ سب اگلوانے کے لیے میں نے تجھے مجبور کیا۔ تو بولے تو چاہتی ہے اپنا انتقام اپنے شوہر سے لیتی، تو نے ان لوگوں کو مارا جنہوں نے تیرا کچھ بھی نہیں کیا، اور اب تجھے مرنا ہی ہوگا۔ پھر اس دیوار کو توڑا گیا اور اس کی لاش کو نکالا گیا
جو ڈھانچہ بن چکی تھی۔ جیسے ہی اس لاش کو باہر نکالا گیا وہ جل کے راکھ ہو گئی، یعنی وہ ڈھانچہ جلنے لگا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ کالا دھواں وہاں سے اڑ گیا۔ وہ عورت چیختی رہی، چلاتی رہی، اور پھر وہ گھر اس بری روح اور شیطانی طاقت سے آزاد ہو گیا۔ سنیل، سشما اور راہل اب بالکل صحیح سلامت تھے۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا تو پرکاش نے کہا، میرا کام تو یہی ہے، بھٹکی خون کی پیاسی روحوں کو ٹھکانے لگانا۔